رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا تو نے ہمیں بن مانگے شب معراج عطا کی، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شب برات اور شب قدر بھی نصیب فرما، اور آنے والی شب برات میں تو اپنے جن جن بندوں اور بندیوں کی بخشش فرمانے والا ہے، ان میں ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما۔ اور اے میرے کریم رب، ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، واہ، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ ماہ شعبان کی برکت والی رات میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز عشاء کے بعد سے محفل کا آغاز ہوا اور اس وقت تقریباً 11:05 ہو چکے ہیں۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت کیے، آپ نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یا جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت اس برکت والی محفل میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے، بلکہ آئے وہی ہیں جنہیں میرے رب نے توفیق عطا فرمایا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ محفل ہے جس محفل میں آیا نہیں جاتا بلکہ رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس آنے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نہ سلایا ہے نہ یہاں وہاں گھمایا ہے، بلکہ اپنے ذکر کی محفل میں تو نے آنے کی توفیق عطا کر دی۔ آمین، آمین۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ بظاہر ایک زمین کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں فرمایا کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے اللہ زمین کے اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بظاہر تو زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ذکر کی برکت سے یہ زمین آج جنت کا باغ بن گئی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وقت چونکہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، میں بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ تمام سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ آج اس جلسے دستار بندی میں ہم علماء اکرام کی زبانی جو کچھ بھی سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمیں زندگی بھر ان باتوں پر عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ محفل پاک یاد رکھیں، یہ محض کوئی رسم نہیں ہے جسے سارے مل کر زندہ کر رہے ہیں۔ یہ محفل انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ محفل محض بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محفل وہ محفل ہے کہ اگر ایسی محفلوں میں صحیح طور پر پیغامات پہنچائے جائیں اور آنے والے پیغامات کو لے کر وہاں سے اٹھیں تو یہ محفلیں زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ محفلیں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور یہ محفلیں اگر صحیح معنوں میں پیغام ہم تک پہنچ جائے تو ایک جہنمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میری گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کو صرف سنیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے بزرگوں نے جو ان محفلوں کا آغاز کیا تھا یا ان کی بنیاد رکھی تھی، تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال دین کو نہیں سیکھ سکتا۔ مسلمان روزی روٹی سے لگا ہے، کھیتی باڑی سے لگا ہے، اس کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو ہر مسلمان مدرسے میں آ کر نہ عالم بن سکتا ہے، نہ حافظ بن سکتا ہے، نہ قاری نہ مفتی بن سکتا ہے۔ تو مسلمان دین سیکھے گا کیسے جب مدرسے میں آئے گا نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا نہیں، تو شریعت کا احکام اسے معلوم کیسے ہوگا؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے جلسوں کا آغاز کیا کہ ہر مسلمان مدرسے میں نہیں آ سکتا تو ہم مدرسے سے نکل تو سکتے ہیں، ہم چوک چوراہوں پر جائیں گے، ہم گلی کوچوں میں جائیں گے، ہم کسی میدان میں، کسی کھیت کھلیان میں اسٹیج لگائیں گے، ممبر سجائیں گے، قوم کو جمع کریں گے اور جلسے کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے وہیں پر ان تک دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد یہی تھا۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کیا ہو رہا جانتے ہو؟ ان محفلوں کی بنیاد اسی مقصد کے تحت رکھی گئی، لیکن آج وہ یہ رہا ہے کہ ہماری ان محفلوں کو ہم نے محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ ہمارے ان جلسوں میں آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آنے والے اکثر عشاء پڑھ کر نہیں آتے اور گھر جا کر فجر میں نہیں اٹھتے۔ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں، اور میرے امام نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد کسی دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے نماز فجر کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دینی محفل میں جانا ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد تو سو جا تاکہ فجر میں تیری آنکھ کھل سکے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ میں نے یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، اڑیسہ میں، ویسٹ بنگال میں دیکھا، ہمارے یہاں اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ ہمارے یہاں تو رات بھر جلسے ہوتے ہیں، اور جب مسجد میں فجر کی اذان کا وقت ہوگا تو جلسے میں صلاۃ و سلام کا وقت ہوگا،
اور پھر صلاۃ و سلام کے بعد جب لوگ نکلیں گے تو آپ اپنے گاؤں کی محلے کی مسجد میں جا کر دیکھیں، وہ جو ناطقاں کو، شاعر اسلام کو رات بھر میری قوم کا جوان داد دے رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرا رہا تھا اور ہر اشعار پر نوٹ پر لوٹ لٹا رہا تھا، آپ جا کر نماز فجر میں دیکھیں تو مجمع میں موجود ان میں سے کوئی بھی جوان آپ کو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یقیناً نعت پڑھنے سے، نعت سننے سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، نبی کی محبت جوش مارتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا نعت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ جن سجدوں کو تو نے بلائے بیٹھا ہے، نبی نے اس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات بھر نعتیں سنو، داد پر داد دو اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھو تو قیامت میں کیا یہ نعتیں آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، برا مت مانیے، ہم میں سے بہت سارے سنی حضرات یہ سمجھتے ہیں زندگی بھر ایک وقت سجدہ مت کر، چھٹی شریف میں جنتی دروازے سے 2-4 بار چلے جا، جنت میں جانے سے تجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہم نے سمجھا بس جنتی دروازے سے چلے جاؤ، جنت ہماری ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انہی غلط فہمیوں نے لٹیا ڈبائی۔ سال بھر فراڈ کے دھندے، چوری چماری کے دھندے، لوٹ کسوٹ کے دھندے، مال میں ملاوٹ، کم ناپنا، کم تولنا، بھائی بہن کا حق مار کر بیٹھ جانا، دکان پر بیٹھ کر ٹھگی کے دھندے کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور چھٹی شریف میں جا کر 2500 کی چادر غریب نواز کی بارگاہ میں چڑھا دینا اور یہ سمجھنا کہ سال بھر کے سارے پاپ اب تو دھل جائیں گے اور یہ چادر جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ کوئی چادر پر ڈیپینڈ بیٹھا ہے، کوئی لنگر پر ڈیپینڈ بیٹھا ہے، کسی نے جلسے جلوس کو نجات کا سبب سمجھ رکھا ہے، کسی نے 11ویں 12ویں کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں یہ تلخ بات عرض کرنا چاہوں گا، فرائض و واجبات کو چھوڑو گے، اللہ رسول کی نافرمانی بغاوت کرو گے تو رسم و رواج پر کتنا بھی عمل کر لو، قیامت میں تمہیں جنت ملنے والی نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان جلسوں میں یہ میسج لوگوں تک جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے مدرسے کے 7 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 7 بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے آپ کی موجودگی۔ اب آپ بتائیے، یہ بچے جنہوں نے اپنا وقت دے کر، اپنے بچپنے کو قربان کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے دسترخوان کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کے کھیت کھلیان کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر مدرسے میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور 2 3 4 سال کی محنت سے انہوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کوئی معمولی کارنامہ انجام دیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی بندہ دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی ڈگری لے لے، اس کی ڈگری کے ذریعے دنیا میں عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملنا۔ لیکن میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ اگر کسی نے قرآن کو حفظ کیا تو قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے پروٹوکول ہوگا کہ جو دنیا میں قرآن کو حفظ کریں گے، اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی چودھری کے سر پر تاج نہیں ہوگا، کسی زمیندار کے سر پر، کسی ٹھیکیدار کے سر پر تاج نہیں ہوگا، کسی خان پٹھان کے سر پر تاج نہیں ہوگا۔ غریب کا بچہ حافظ قرآن بن جائے تو نبی فرماتے قیامت میں اس غریب بچے کے ماں باپ پر اللہ ان کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھے گا۔ ہم تو یہاں ان بچوں کے سر پر 100 150 200 روپے میٹر کی دستار باندھیں گے، ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کے سروں کو سجائیں گے،
اور مولا قیامت میں اپنی شان کے مطابق ان کے ماں باپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ اللہ۔ بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، یاد رکھنا، انہوں نے صرف اپنے لیے نجات کا سامان نہیں کیا، یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنیں گے۔ اور یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ جن بچوں کا قرآن یاد کرنا اور قرآن پڑھنا، قرآن سنانا ان کے بھی کام آئے گا اور ان کے ماں باپ کے بھی کام آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ توجہ ہے نا، آپ میرے بیان کو سنتے سنتے آپس میں بھی کچھ بات کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ اگر سبحان اللہ بولنا ہے تو بازو والے کے کان میں مت بولیے، یہاں سامنے بولیے نا۔ آپ آپس میں اچھا بتائیے، آپ بتائیے مجھے، میں بیان کرتے کرتے اچانک یہاں دیکھوں تو سب کا دھیان جائے گا کہ نہیں؟ جی، میں اکیلا وہاں دیکھوں تو سب کا دھیان جائے؟ آپ میں سے 8 آدمی وہاں دیکھیں گے، میرا ذہن نہیں جائے گا؟ آپ ہی انسان ہیں، میں انسان نہیں ہوں، تو پوری توجہ یہاں ہونی چاہیے نا میرے بھائی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، اس کی طرف نہیں۔ ہم اس کے لیے آئے نہیں نا، جو مقصد لے کر آئے اس مقصد پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ باقی سارا کام کل بھی کر لینا، پرسوں بھی کر لینا۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے موقعوں پر باقاعدہ میلہ لگا دیتے ہیں، اور بہت سے آنے والے بھی محفل میں بھیڑ دیکھنے آتے، باقی تو یہاں چائے پی رہے ہوتے، یہاں وہ کھا رہے ہوتے، یہاں سے یہ خرید رہے ہوتے، یہی کر رہے ہوتے۔ حالانکہ یہ کام تو سال بھر کرتے ہیں۔ کم سے کم ان راتوں میں تو اس کام سے بچیں اور ان راتوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں نا۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آسمان سے اتر آئے، اسٹال فرشتوں نے دکانیں لگائی ہیں، آج لے لوگے ورنہ کل نہیں مل پائے گا، ایسا کچھ ہے؟ مال بتاؤ، ایسی کوئی چیز مارکیٹ میں آئی؟ پھر کیوں خامخواہ میں وقت ضائع کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مسلمان آج جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، نہ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ مسلمان اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گیا، زمین پر آنے کے بعد بھٹک گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رب نے پیدا کیوں کیا۔ تو ہماری نظر ایم پر ہونی چاہیے، ہماری نظر مشن پر ہونی چاہیے، ہماری نظر ڈیسٹینی پر ہونی چاہیے، ہماری نظر منزل پر ہونی چاہیے، ہماری نظر مقصد پر ہونی چاہیے۔ اور جب مقصد پر نظر ہوگی، آپ مقصد پر پوری طرح توجہ دیں گے، اللہ آپ کو یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ بتائیے، کوئی تیر چلانے والا دائیں بائیں دیکھ کر مار دے تو نشانے پر تیر لگے گا؟ کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے، کانسنٹریٹ نہیں کریں گے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ صرف کانوں کا چسکا، اس کے علاوہ حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کچھ لے کر جانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی راستے کے کنارے ایک قبر تھی۔ آپ نے دیکھا جاتے جاتے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے نا، اس پر عذاب ہو رہا، قبر والے پر عذاب ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جلدی میں تھے، آپ آگے بڑھ گئے۔ جب کام سے فارغ ہوئے، واپس اسی راستے سے لوٹے اور دوبارہ قبر پر آئے اس نیت سے کہ جا رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، چلے اس کے حق میں کچھ دعا کر دے، فاتحہ پڑھ دے تاکہ عذاب اٹھا لیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قبر پر آئے تو آ کر دیکھ کر حیران رہ گئے، تھوڑی دیر پہلے جو قبر جہنم کا گڑھا تھی، اب وہی قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، کچھ دیر پہلے گیا تو تیرا عذاب تھا، اب آیا تو تیری رحمتیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر اس بندے نے کون سی نیکی کر لی کہ قبر کو تو نے جنت کا باغ بنا دیا؟ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا عیسیٰ اس نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ تو میرا باغی تھا، یہ تو میرا نافرمان تھا۔ میں نے زندگی بھر جن کاموں سے روکا یہ رکا نہیں، اور میں نے جن کاموں کا حکم دیا اس نے کیا نہیں، اور یہی وجہ کہ جب سے مرا تب سے لے کر اب تک اس کی قبر پر میں نے عذاب مسلط کر دیا۔ لیکن اے عیسیٰ، جب یہ مرا تھا نا تو اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اے عیسیٰ، آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی بچے کی انگلی پکڑ کر مکتب میں لے گئی، استاد کے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ میرے بیٹے کو نیک انسان بنا دے، میرے بیٹے کو دیندار بنا دے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے نقش
نقش قدم پر چلے، اپنے باپ کی طرح اللہ رسول کا باغی اور نافرمان بنے۔ اس لیے آپ میرے بیٹے کو دین سکھا دیں۔ عیسیٰ جب اس کی بیوی 5 سال کے بیٹے کو مکتب میں لے کر گئی اور مکتب نے اس بچے کے استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، یعنی بچے کی بسم اللہ خوانی کی گئی۔ عیسیٰ جب اس کے 5 سال کے بچے نے بسم اللہ پڑھا ہے، مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارا ہے، تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا 5 سال کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان کہتا ہو، رحیم کہتا ہو، میں اس کے باپ کی قبر پر اپنا عذاب نازل کروں۔ اس لیے عیسیٰ اس کی تو کوئی نیکی نہیں تھی، اس پر عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کی قبر کو میں نے جنت کا باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اے مسلمانوں سوچو، 5 سال کا بچہ، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو پیدا ہوا، اگر 5 سال کا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنے گناہگار جہنمی باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، تو ہم اور آپ تو اس کے امتی ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم میں سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا، یاسین شریف پڑھے گا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے گا، اگر کوئی اپنے مرحوم ماں باپ کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرے گا، تو کیا بتائیے قرآن پڑھ کر وہ اپنے ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ نہیں بنا سکتا؟ اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بچے نے قرآن نہیں پڑھا تھا، کیونکہ ابھی تو نہ صاحب قرآن آئے تھے نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی تو اپنے گناہگار باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ہم اور آپ اگر اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے کم سے کم قرآن پڑھنے والا بنائیں، اپنے جیتے جی نماز کا پابند بنائیں، اپنے جیتے جی دین کے سانچے میں اس کو ڈال دیں، اس کے اخلاق کو، کردار کو، اس کی سیرت کو سنوار دیں۔ اے مسلمانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی ماں باپ اپنے جیتے جی یہ کام کر لے جائیں تو انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ مطمئن ہو کر دنیا سے جائیں، ان کے بعد ان کی اولاد نچنیاں گویاں نہیں بنے گی، بلکہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گی، جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرے گی، جب بھی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گی، جب بھی اللہ کا سجدہ کرے گی، یہاں وہ قرآن پڑھے گا، اللہ وہاں اس کے ماں باپ کی قبر میں جنت کی خوشبودار ہوائیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، حافظ، قاری، عالم بناتے ہیں۔ یقیناً وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تو لوگوں کو آج سمجھاتا ہوں، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیں، میں آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا اور آپ لوگ کس طرح کی تقریر سنتے مجھے نہیں پتا، لیکن میں بھی آپ کو اپنا بتا دوں، میرا جو اصول ہے، میں تقریر مجمع کی چوائس اور ٹیسٹ دیکھ کر نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تقریر ضرورت کے اعتبار سے کرتا ہوں، جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں، میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے، دوائی آدمی مرض کے لیے کھاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو بتائیے، ڈاکٹر اس کی زبان کا ذائقہ پوچھتا ہے کہ اگر چٹکارا کھانے کے شوقین ہو تو دوائیاں ویسی لکھ دوں، میٹھے کے شوقین ہو تو گولیاں میٹھی میٹھی دے دوں؟ کیا بتائیے ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ پوچھتا ہے؟ مرض دیکھتا ہے، بیماری دیکھتا ہے۔ تو آج میں بھی تقریر کرتا ہوں قوم کی بیماری کو دیکھ کے، کون کون سی بیماری ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں، ہمارے درمیان کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں جانتے ہو؟ جن بیماریوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، آج مسلمانوں میں وہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا تھا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔
اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کلمہ پڑھنے کے باوجود اس حد تک گر جائے گا وہ کہ بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے گا۔ آج مسلمانوں میں کون سی برائی نہیں پائی جاتی؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجتے ہیں اور دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے 3 یا 4 بیٹے آپ اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے دیں، جتنی محنت ان کے پیچھے کرنا چاہتے، جتنا مال خرچ کرنا چاہتے کریں۔ اپنے کسی بیٹے کو حافظ عالم قاری نہیں بنانا چاہتے، کوئی بات نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اپنی آخرت کے لئے کم سے کم اتنا تو کرو، اپنے 2 3 4 بیٹوں کو جتنا دنیا پڑھانا ہے پڑھا لو۔ کم سے کم اللہ نے حیثیت دی ہے، اس لائق ہو تو کسی مدرسے میں چلے جاؤ، کسی یتیم خانے میں چلے جاؤ اور جا کر انتظامیہ سے پوچھو ایک بچہ جو غریب کا یہاں پڑھتا ہے اس بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کھانے پینے کا خرچ کتنا ہے۔ آپ کو مدرسے والے کہیں گے 1800 روپے ہیں، 2200 روپے ہیں، 2500 روپے ہیں، اس سے زیادہ نہیں خرچ ہوتا ایک بچے پر۔ اور اپنے بچے کا کیلکولیٹ کریں، مدرسے میں جو حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، اس بچے پر پورے مہینے کا کتنا خرچ ہوتا ہے، سال بھر کا کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اور آپ کا بچہ جو کسی پبلک اسکول میں جاتا ہے، انگلش اسکول میں جاتا ہے، کانوینٹ اسکول میں جاتا ہے، اپنے بچے کا کیلکولیشن کریں کہ اس کے پیچھے میں کتنا خرچ کرتا ہوں۔ جو بمبئی میں رہتے وہ حساب لگائیں، جو دلی بنگلور میں رہتے وہ حساب لگائیں، جو کلکتہ میں رہتے وہ حساب لگائیں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میں نے ڈونیشن کتنا بھرا تھا، میں نے فارم کے لیے کتنا دیا تھا، ہر مہینے فیس کتنی دیتا ہوں، اس کے علاوہ ٹیوشن کی فیس کتنی ہے، اسکول آنے جانے کا خرچ کتنا ہے، پروجیکٹ کے نام پر کتنا دیتا ہوں، پکنک کے نام پر کتنا دیتا ہوں، اس کے علاوہ روزانہ کا ٹفن جو بن کر جاتا ہے اس کے پیچھے کتنا خرچ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اپنے 2 3 4 بچوں پر سال بھر میں لاکھوں خرچ کرتے ہو، کسی مدرسے میں جا کر کسی غریب اور یتیم بچے پر ہزاروں روپے خرچ کر دو حافظ قرآن بنانے کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے۔ اگر آپ نے ہر مہینے 1800 2000 2200 اس کی فیس بھر دی، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کل قیامت کے دن تیرے اپنے 4 بیٹے تیرے کام نہیں آئیں گے۔ تیری حلال کمائی سے جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے، کل قیامت میں وہ کسی اور کا بچہ تجھے جو ہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن نعرہ رسالت، جشن دستار حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ اس کام کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے، اس کام کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے۔ آج ہماری قوم کی پوزیشن یہ جو بامبے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، آپ کبھی بھی چلے جائیں بھیونڈی کی طرف جہاں ڈھابے ہیں، کرلا میں جہاں بڑی بڑی ہوٹلیں کھل گئی، ہب بن گیا پورا، جا کر دیکھیں آپ کو ایسی جگہوں پر اکثر مسلمان ہی ملیں گے۔ ڈھابے میں ہوٹل میں کھانے بیٹھیں گے، 8-8 10-10 ہزار کا بل بن جائے ایک وقت کوئی پرابلم نہیں۔ مال میں سپر مارکٹ میں چلے جائیں 8-10 ہزار کی شاپنگ کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں 10-20 ہزار خرچ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہی سیٹھ لوگ جب جمعہ کے دن ان کے سامنے گھومتے گھومتے مسجد کی جھولی آتی ہے نا تو 50 روپے ڈالنے پر انہیں ایسا لگتا ہے کہ 50 ڈال دیں گے تو کہیں مال کم نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے دیکھا جیب میں 100 200 کی نوٹیں پڑی ہونا، اس کے باوجود ہاتھ ڈال کر ٹٹول کر برابر 20 روپیہ باہر نکالتے ہیں کہ کہیں غلطی سے 100 نکل گیا تو لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، دوبارہ جیب میں کیسے رکھوں گا، تو چلو اس لیے 20 روپے نکال کر ڈال دیے جائیں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ان سے مدرسے کے نام پر مانگا جائے، مسجد کے نام پر مانگا جائے، دین کے نام پر مانگا جائے تو جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے ہیں، اور ذات پر نفس پر خرچ کرنے
کرنا ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں، اپنی ذات اور نفس پر خرچ کرنا، اپنی خواہشات اور دنیا پر خرچ کرنا، اپنی دنیاوی لذتوں پر خرچ کرنا، یہ ابو جہل ابو لہب کا طریقہ ہے، یہ فرعون قارون شداد نمرود کا طریقہ ہے. اپنی ذات پر وہ خرچ کرتے تھے اور اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنا یہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے، عمر فاروق اعظم عثمان غنی کا طریقہ ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے دل میں حوصلے پیدا کرو. اللہ نے اس لائق بنایا ہے، اپنی قبر کے لیے اپنی آخرت کے لیے یہ کام کیا کرو. اپنے مدارس کو مدد کیا کرو، اپنے محلے کی مساجد کو دیکھا کرو. دین کے کام جو لوگ کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کی مدد کیا کرو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا سرجن بیٹا جتنی سرجری کرے گا قبر میں آپ کو اس کے بدلے کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نے کسی یتیم بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ بچہ کسی مسجد میں جا کر امامت کرے گا. آپ کا سرجن بیٹا دن میں 18 سرجری بھی کر لے، قبر میں آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے. آپ کا بیٹا ہی مالدار ہوگا، اس کی عزت بڑھتی جائے گی. لیکن کسی غریب کے بیٹے کو حافظ یا قاری آپ نے بنا دیا، وہ اگر امامت کرے گا، وہ تراویح سنائے گا، اگر وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر قرآن پڑھے گا، وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور تیری قبر میں تیرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. بے شک، سبحان اللہ. تو تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم ہوگا. یہ شیطانی وسوسہ ہے، ہمارا تجربہ ہے زندگی کا. ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے جتنا لٹایا ہے رب کی راہ میں، میرے کریم نے انہیں اتنا عطا فرمایا. بے شک، سبحان اللہ. اچھا، کسی بزنس میں انویسٹ کرو، کسی دھندے میں 2-4 لاکھ روپے لگا دو تو کما کر بھی کتنا کماؤ گے؟ ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں 1 دو گے، اللہ کتنا عطا کرے گا؟ جی 10 گنا عطا کرے گا. کتنا؟ 10 گنا. اور رمضان شریف آ جائے تو کتنا؟ جی کچھ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے. 70 گنا. اور یہ 70 گنا نیکوں کے لیے نہیں، یہ 70 گنا پرہیزگاروں کے لیے نہیں، بلکہ جو ماہ رمضان میں رب کی راہ میں مال خرچ کرے گا، یا کوئی نیکی کرے گا، یا صدقہ خیرات کرے گا، ہر خاص و عام کے لیے عام اعلان ہے، اللہ سب کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اچھا، علماء موجود ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آج ماہ رمضان نہیں ہے، ماہ شعبان ہے، اگر ماہ شعبان میں اللہ 1 کے بدلے 70 دے دے تو کوئی اعتراض کرے گا؟ فرشتے کہیں گے مولا رمضان کا وعدہ 70 کا تھا، تو نے شعبان میں کیوں دے دیا؟ اعتراض کرنے کی جرت ہوگی؟ کسی کی جرت نہیں کہ وہ اعتراض کرے. میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. لوگ کہتے ہیں رمضان میں اللہ 70 گنا دیتا ہے، میں کہتا ہوں میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اے مسلمان، تو 70 کے 10 کے 700 کے چکر میں مت پڑ، اخلاص کے ساتھ رب کی راہ میں دیا کر. تو جتنا اخلاص کے ساتھ دے گا، انعام بھی تیرا اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے مدرسوں کی طرف توجہ رکھا کریں، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں کہ انشاءاللہ. صحابہ اکرام نے، ابھی میں اپنے عنوان کی طرف دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ سنیں گے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں نکاح کرتے ہیں تو بنا مہر کے نکاح نہیں ہوتا ہے، مہر ادا کرنا پڑتا ہے. جنت میں جو حوریں نکاح میں آئیں گی، کیا ان کا مہر ادا نہیں کرنا ہوگا؟ وہ بن مہر کے آ جائیں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی مہر ادا کرنا ہوگا. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں، آخر مہر کیسے ادا کریں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تم دنیا میں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہو، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرتے ہو، اللہ کے گھر میں جو جھاڑو لگا دیتے ہو، قیامت کے دن تمہارا یہی عمل تمہارے لیے مہر بن جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاؤ تو حوروں کا مہر، اللہ کے گھر کی خدمت کرو تو حوروں کا مہر. اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حوریں تو سب چاہتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کو تیار نہیں. تو آج سے طے کر کے اٹھیں
دین کی راہ میں بخل سے نہیں بلکہ عثمان غنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کھلے دل سے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ بچے جن کے سروں پر دستار حفظ باندھی جائے گی، مجھے نہیں پتا وہ بچے کہاں ہیں، لیکن میں اب اس عنوان کو مکمل کر کے آگے بڑھتا ہوں تو ایک اور بات سن لیں آپ، اجازت ہے آپ کی؟ فرمایا گیا قیامت کے دن جب جنتیوں کو حوض کوثر سے آب کوثر پلایا جا رہا ہوگا تو حوض پر پیالے رکھے ہوں گے اور فرشتے پیالوں میں بھر بھر کر آب کوثر دے رہے ہوں گے۔ جنتی صفے لگا کر کھڑے ہوں گے، پی پی کے گزر رہے ہوں گے۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اب حوض کوثر سے پیالے اٹھا دو، اب ان پیالوں کی ضرورت نہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں، ابھی بہت لوگ باقی ہیں، اگر پیالے ہٹا دیے تو یہ کیسے پیئیں گے آب کوثر؟ تو جانتے میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتوں یہ جو بچے رہ گئے ابھی تک ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں یہ کوئی معمولی جنتی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں میرا قرآن سجایا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں سجایا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں گھوم گھوم کر لوگوں کو میرا قرآن سنایا تھا۔ فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کی زندگی بھر نوکری کی تھی، قرآن کی خدمت کی تھی۔ اب پیالے اٹھا لو اے فرشتوں، ان حفاظ کرام کو، یہ جو حافظ قرآن ہیں، اب انہیں آب کوثر پیالوں سے نہیں پلایا جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر انہیں آب کوثر پلاؤں۔ اب ذرا سوچو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ قیامت میں پروٹوکول ہوگا حافظ قرآن کے لیے، بے شک بے شک، باقی سارے پیئیں گے پیالوں سے اور حفاظ کرام کو میرے نبی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ ہم بامبے میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ تراویح سنانے کے لیے جب حافظ صاحب آتے ہیں نا، کوئی رامپور سے آیا، کوئی بلرامپور سے آیا، کوئی فلاں جگہ سے آیا، کوئی فلاں جگہ سے تراویح سنانے۔ اب جب آخری مہینہ ہوتا ہے ختم ہونے والا اور 27 تاریخ کو ختم قرآن کا پروگرام ہے، تو اس وقت ہوتا کیا جانتے ہو؟ مسجد کے صدر صاحب، خزانچی صاحب، سیکرٹری صاحب جاتے ہیں کہ حافظ صاحب کی اب رخصتی ہونے والی ہے، قرآن مکمل ہونے والا ہے، چلو حافظ صاحب کو تحفے تحائف دینے ہیں، چلو چل کر بازار میں سے حافظ صاحب کے لیے کپڑے خرید لاتے ہیں۔ تو مسجد کے صدر صاحب، خزانچی صاحب اپنے لیے جو لیتے ہیں نا 650 700 800 روپیہ میٹر لیتے ہیں، اور تراویح سنانے والے حافظ قرآن کو 250 250 روپیہ میٹر لے کر آتے ہیں، اور اس پر بھی یہ سوچتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اتنا مہنگا والا آج تک نہیں پہنا ہوگا، اتنا مہنگا والا حافظ صاحب نے آج تک نہیں پہنا ہوگا، ہم نے اتنا مہنگا کپڑا لا کر حافظ صاحب کو دے دیا۔ اپنی خاطر تو 800 1200 روپے کا لے کر آتا ہے، اور مسجد میں جس نے مہینے بھر تراویح سنائی ہے اس کے لیے 200 250 250 روپے میٹر کا لے کر آتا ہے، اور اس پر بھی لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیا حافظ صاحب کے پیچھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے نزدیک حافظ قرآن کی یہ اہمیت ہے، اور جو صاحب قرآن ہیں ان کے نزدیک حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے کہ قیامت کے دن مسجد کا صدر سیکرٹری فرشتوں کے ذریعے پیالے سے آب کوثر پیے گا، اور وہی تراویح سنانے والا جب آئے گا تو نبی اپنے چلو میں بھر کر اسے پلائیں گے۔ اچھا برا مت ماننا مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں کہ الحمدللہ، لیکن ہم خود داڑھی والوں کا وہ احترام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ جمعہ کی نماز، کل جمعہ ہے نا، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، آپ کی نظر پڑی مصلی پر، جماعت کے وقت ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا جو کلین شیو تھا، داڑھی نہیں تھی، اجنبی آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا امام صاحب چھٹی پہ گئے ہیں، آج جمعہ میں ہی پڑھاؤں گا۔ پڑھیں گے اس کے پیچھے، کہیں گے امام صاحب کھڑا کر کے گئے، کوئی بات نہیں چلو پڑھ لیں۔ شریعت نے جس کو فاسق و فاجر قرار دیا، جس کی امامت جائز نہیں، جو ایک نہیں 4 چاند دیکھ لے تو چاند کی گواہی قبول نہیں، آپ بتائیے اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے آپ؟ جی اتنا بھی نہیں پتا، لوگ خاموش ہے، ڈرے سہمے ہیں کہ پتہ نہیں کہہ دے تو غلط نہ ہو جائے، اور ہاں کہہ دے تو غلط نہ ہو جائے۔ یہی تو مسئلہ میرے بھائی، دین سے اتنا دور ہو گئے نا ہم، اسی لیے تو کہتا ہوں دین سیکھا کرو، رسم و رواج والے سنی مت بنو۔
چادر گاگر والے لنگر ڈیگ والے سنی مت بنو، صرف 11ویں 12ویں عرس سندل والے سنی مت بنو، علم اور عمل والے سنی بنو کہ انشاءاللہ۔ آج قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی وجہ یہی ہے، سب کچھ آتا ہے، دین نہیں آتا۔ ایک فاسق و فاجر کے پیچھے امامت جس کی جائز نہیں، نماز پڑھو گے؟ ارے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام صاحب اپنی جگہ کھڑا کر کے گئے، صدر صاحب لے کر آ گئے، بلکہ ٹرسٹی کا بیٹا ہے تو بھی اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی امامت جائز ہوتی تو کربلا کی جنگ نہ ہوتی، یزید کے پیچھے امام حسین نے نماز پڑھ لی ہوتی، یزید کی بیعت قبول کر لی ہوتی، یزید کو امام بھی مان لیتے، یزید کو خلیفہ بھی مان لیتے۔ امام حسین مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ شریعت نے جس کو فاسق و فاجر کہا، وہ ساری برائیاں یزید پلیت میں موجود تھی، اسی لیے تو میرا امام مقابلے میں آ گیا۔ تو جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے تو داڑھی منڈے کے پیچھے، داڑھی والے تو کیا داڑھی منڈے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جمعہ پڑھنی ہو تو پڑھانے والا داڑھی والا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی ہو تو داڑھی والا چاہیے، عید بقرعید کی نماز پڑھنی ہو تو داڑھی والا چاہیے، نماز جنازہ پڑھانا ہو تو داڑھی والا چاہیے، نکاح پڑھانا ہو تو داڑھی والا چاہیے، جلسے میں تقریر کرنا ہو تو داڑھی والا چاہیے، گھر میں فاتحہ پڑھانا ہو تو داڑھی والا چاہیے، ابا کے انتقال پر قرآن خوانی کروانی ہو تو داڑھی والا چاہیے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے داڑھی والا چاہیے، لیکن بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کہتے داڑھی والا نہیں چاہیے، داڑھی والا نہیں چاہیے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ بتائیے جو پیدائشی مسلمان ہیں انہیں یہ محبت ہے داڑھی والوں سے، سب مطلب کی دوستی خالی۔ بیٹی دینی ہو تو داڑھی والا اچھا نہیں لگتا، نکاح پڑھانا ہو تو داڑھی والا اچھا لگتا ہے، نماز پڑھنی ہو تو داڑھی والا اچھا لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ہم بحیثیت مسلمان داڑھی والوں سے محبت نہیں کرتے مسلمان ہو کر، تو غیروں سے کیا توقع کرے کہ وہ داڑھی والے کی عزت کرے گا، وہ عالم صاحب کی، حافظ صاحب کی عزت کرے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری اور آپ کی دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے، میں ممبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہمارے بچپنے میں اس محلے میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم حضرات بھی رہتے تھے، اگر مسجد کا امام گلی سے گزرتا تھا تو غیر مسلم عورتیں بھی دائیں بائیں ہو جاتی تھی، اپنے سروں کو ڈھانک لیتی تھی، مسلمان عورتیں بھی راستے کے کنارے ہٹ جایا کرتی تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ داڑھی والا مسجد کا امام یا ٹوپی یا کرتے پیجامے والا اگر کسی گلی سے گزرتا تھا، اپنے نہیں غیر بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم جیسا کوئی امامہ شریف پہن کر گزرے اور کوئی لڑکی واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے، اپنے گھر کے باہر برآمدے میں بیٹھ کر مسلمان کی بیٹی ہم جیسے امامے اور ٹوپی والے کو دیکھ کر شرم و ندامت سے سر جھکانا تو درکنار، اتنی بے حیائی بے غیرتی ہے کہ پیر ہٹانے تو کو تیار نہیں۔ تو غیروں سے کیا توقع کی جائے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عزت چاہتے ہو، کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، سربلندی کامیابی چاہتے ہو، تو دینی بیزاری سے یہ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرو، جتنا دینی بیداری پیدا ہوگی، جتنا دین کے قریب آؤ گے، اللہ تمہیں اتنی ہی عزت عطا کرے گا، اللہ تمہیں اتنی ہی سربلندی اور وقار عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ ذرا درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ یہ جو اٹھ کر چلے گئے نا، کاش یہ بھی میری بات سن لیتے تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا۔ برا مت مانیے گا، اب جو میں اپنے اصل عنوان پر آ رہا ہوں اور جو میں عام طور پر پورے ہندوستان میں بیان کرتا ہوں، اب سنیں آپ۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا آپ بھی جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں، مہربانی کر کے بیچ میں چلت پھرت نہ کیا کریں آپ۔ ہمارے یہاں جلسے صدیوں سے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ محفل میں آنے کے آداب نہیں معلوم، ننگے سر آ جاتے ہیں، گٹکا زردہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل میں، محلے میں، گاؤں میں جلسہ 36واں سالانہ جلسہ ہے، 38واں سالانہ جلسہ ہے، 18واں سالانہ جلسہ ہے۔ 18ویں جلسے میں بھی جا کر دیکھتے جس گاؤں میں 18 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، گاؤں والوں کو جلسے میں آنے کی تمیز نہیں۔ ہم مسافے کے لیے بیٹھتے، مسلمان کو مسافہ کرنا نہیں آتا، یہ پوزیشن ہے۔ ڈورے، دھاگے، ناڑے، چین، بریسلیٹ، پتہ نہیں کیا کیا پہن کر آتے ہیں۔ قوم کیا سیکھ رہی ہے؟ کہاں جا رہی قوم؟ اور مسلمانوں آج نہیں پلٹو گے نا تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں نا، ہماری آنے والی نسلیں اس سے بدترین دور دیکھیں گی۔
اس سے بدترین دور دیکھیں گے اگر آج بھی نہیں پلٹو گے تو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے آپ بتائیں؟ جی کسی نے کہا 20 کروڑ۔ ڈرے نہیں آپ، سینسیکس ہوا نہیں ہے، جنگڑنا ہوئی نہیں، کافی سال ہو چکے، تو ایگزیکٹ نمبر کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے 18، کچھ لوگ کہتے 20، کچھ لوگ کہتے 22، کچھ لوگ کہتے 25، کچھ لوگ کہتے 30 کروڑ۔ تو ہندوستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 140 کروڑ۔ اب 140 میں اگر 25% لے لیا جائے 25%، ایک موٹی مثال کے طور پر ہم 30 کروڑ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 30 کروڑ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، اور ان ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا ابھی، اور وہ سروے ہمارے اور آپ کے لیے فخر نہیں، شرم کی بات، شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ ہندوستانی مسلمانوں پر سروے کیا گیا، اور سروے کی رپورٹ جانتے کیا آئی؟ سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں میں تقریباً 42% ایسے ہیں، 42% ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ سوچیں، جلسوں کی کوئی کمی ہے ہمارے یہاں؟ لنگر، ڈیک، چادر، سندل عرس سال بھر جاری، اور قوم کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ اب جسے پہلا کلمہ نہیں آتا اسے نماز پڑھنی آتی ہوگی، جسے پہلا کلمہ نہیں آتا اسے غسل کرنا آتا ہوگا، جسے پہلا کلمہ نہیں آتا اس کو ماں باپ کے حقوق معلوم ہوں گے۔ اب بتائیے 42% کہاں پلاؤ بنا، کہاں زردہ بنا، کہاں حلوہ بنا، کس گاؤں کا جلسہ ہے، وہاں کون آنے والا ہے، کہاں کا عرس ہو رہا ہے۔ ہم سال بھر ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور کی تلخ حقیقت یہ ہے، ہم اور آپ مسلم بائی برتھ ہیں۔ ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہو گئے۔ ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہمیں پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کا نیم پلیٹ دے دیا گیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اس لیے عید منا لیتے ہیں، بقرہ عید منا لیتے ہیں۔ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو چکن بھی کھا لیتے ہیں، مٹن بھی کھا لیتے ہیں، بیف بھی کھا لیتے ہیں، مزار پر بھی جاتے ہیں، جمعہ مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اس لیے ہم یہ ساری چیزیں کر لے رہے ہیں جو باپ دادا پردادا کرتے چلے آئے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، 22، 25، 28، 32، 42، 58 سال کے ہو گئے۔ ہم نے پیدا ہونے کے بعد کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم نے کہا کہ 5 کلمہ ہمیں یاد کرا دے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے یہاں جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، جمعہ میں بیان ہوتا ہے؟ ایک مہینے میں کتنے جمعہ آتے ہیں؟ جی 4 آتے ہیں نا۔ سال بھر میں کتنے ہو گئے؟ موٹی مثال، سال بھر میں 50 ہو گئے، ہے نا؟ 4 بھی آتا ہے، 5 بھی آتا ہے، ویسے تو 52 ہوتے، میں 50 پکڑتا ہوں۔ سال بھر میں کتنے جمعہ؟ 50۔ موٹی مثال سمجھانے کے لیے دل میں بات اتر جائے، ہر جمعہ کو آدھے گھنٹے کی تقریر، تو سال بھر میں 50 جمعہ تو کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 25 گھنٹے۔ کتنے؟ جلسے جلوس 11ویں 12ویں محرم عرس دستار بندی الگ۔ اگر جمعہ پڑھنے آتا ہے تو سال بھر میں 25 گھنٹے تقریر سنتا ہے۔ سال بھر میں 25 گھنٹے تقریر سننے کے بعد استنجا کرنے کی تمیز نہیں، وضو کرنے کی تمیز نہیں، پہلا کلمہ نہیں آتا ہے، ماں باپ کے حقوق معلوم نہیں ہے، 2 3 بچوں کا باپ بن گیا، باپ کے اولاد کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ کہاں جائے گی یہ نسل؟ کہاں جائے گی یہ قوم؟ صرف لنگر ڈیگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، رسم و رواج کے لیے پیدا ہوئے ہو، صرف چادر گاگر کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ آج ہماری دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے، ایسے گاؤں جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، 99% جن گاؤں میں مسلم رہتے ہیں، ایسے علاقے ممبئی کے گونڈی، بھیونڈی، ممرا، کرلا، جہاں 99% مسلمان رہتے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو، ان مسلمانوں کی آبادی میں ہر چوتھے گھر میں آپ کو ایک شرابی مل جائے گا۔ چرسی، گجیڑی، افینچی، ایم ڈی، کوریکس، وائٹنر، بٹن، چرس، چلم، گانجا، افیم، رات بھر پب جی، لوڈو، واٹس ایپ، جو ہے ٹک ٹاک۔ اس قوم کا مقدر کیا ہے؟ اس قوم کا مستقبل کیا ہے؟
آج بھی نہیں سدھرو گے تو یاد رکھنا ہماری نسلیں ذبح کر دی جائیں گی فلسطین و غازہ کی طرح، اور ان کی لاشوں پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آج تم فلسطین کے لیے دعائیں تو کرتے ہو، آج غازہ کے لیے دعائیں تو کرتے ہو، کل تمہاری نسلوں کا جو انجام ہوگا ان کے لیے دعائیں کرنا تو دور کی بات، ان کے لیے آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہر مرنے والے مسلمان کو دیکھ کر لوگ کہیں گے مارو، اچھا کیا تم نے، یہ زمین پر بوجھ تھا، یہ دھرتی کا بوجھ تھا، تم نے ختم کر دیا، اس کو جینے کا حق نہیں، مار دو اس کو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تباہیاں بربادیاں گھر کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں اور مسلمان اپنی مستی میں لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کیا مصیبتیں کم آنی باقی ہیں، کس دن کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے، مزارات اولیاء محفوظ نہیں ہے، خانقاہیں محفوظ نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ رسم و رواج والے سنی مت بنو، اگر اللہ رسول سے واقعی پیار ہے، اپنے بعد اپنی نسلوں کو سنی بنائے رکھنا چاہتے ہو، اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا رسم و رواج والے سنی نہیں بنیں گے، عمل کے میدان میں اتریں گے اور علم اور عمل والے سنی بنیں گے، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے کہتا ہوں یہ آپ کا گاؤں مسلمانوں کا گاؤں ہے نا، توجہ ہے نا آپ کی، یہ مسلمانوں کا گاؤں۔ سروے کرنے والوں نے نیشنل لیول پر جو سروے کیا آپ اپنے گاؤں کے لیول پر ایک سروے کر لیجئے۔ چلیے مدرسے کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، کسی کمیٹی کی طرف سے اپنے گاؤں میں ایک سروے کر لو، 50 شادی شدہ جوڑوں کو بلاؤ، وہ جن کی شادیاں ہو کر 8-8 10-10 12 سال گزر گئے، بلاؤ 50 میاں بیوی کو، جو 2-2 3-3 4-4 بچوں کے ماں باپ بن گئے ہوں گے، جمع کرو اور 5 سوال پوچھو ہر مرد سے، ہر عورت سے۔ 5 سوال ہر عورت سے پوچھا جائے غسل میں کتنی باتیں فرض، اور یہی سوال ہر مرد سے پوچھا جائے غسل کن باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے، یہ دوسرا سوال دونوں سے پوچھا جائے۔ تیسرا سوال ہو کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، یہ دونوں سے پوچھا جائے۔ پھر بیوی سے پوچھو تجھ پر شوہر کے کیا حقوق، پھر شوہر سے پوچھو تجھ پر بیوی کے کیا حقوق، اور پھر دونوں سے پوچھو 5واں سوال کہ تم پر اللہ رسول نے تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا۔ 5 سوال پوچھ لو، پتہ چل جائے گا آج کے دور کا مسلمان کتنے پانی میں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بن ٹوپی کے نماز پڑھنے والے جمعہ کی 2 رکعت پڑھیں گے صحیح الٹا سیدھا وضو کر کے، ہم نے سمجھا بس عرس میں چلے جاؤ کافی ہے، 200-300 چندہ دے دو کافی ہے، اپنی طرف سے نیاز بنوا لو کافی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروگرام والوں نے لگتا ہے کسی وہابی کو بلا لیا، کوئی یہ نہ سمجھے، ورنہ آج تو لوگ سمجھتے آپ جانتے، میں یو پی کی بات کرتا ہوں، یو پی میں کسی گاؤں میں مجھے ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے، ایک حاجی صاحب تھے جن کی گاؤں میں بہت عزت تھی۔ سنیت کیا ہے دیکھیے آپ، حاجی صاحب کی گاؤں میں بہت عزت تھی، یہاں تک کہ کوئی معاملات ہوتے نا تو لوگ کہتے حاجی صاحب کو بلاؤ، حاجی صاحب فیصلہ کریں گے۔ جمعہ میں امام صاحب پلٹ کر دیکھتے تھے حاجی صاحب آئے کہ نہیں، حاجی صاحب آ جائیں تو جماعت کھڑی کی جائے، اتنی عزت تھی۔ حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی، بارات نکلی، تو جب تک بارات گاؤں میں گھوم رہی تھی پورے گاؤں میں گھوم گھوم کے نعت شریف پڑھی گئی، اور جب گاؤں سے ہو کر ہائی وے پہ بارات پہنچی تو پھر ڈی جے بجنے لگا، ڈی جے بجنے لگا۔ اب بیچارے امام صاحب کہیں اور تھے، حاجی صاحب کہیں اور تھے، راستے پر گانا بجتا رہا۔ جب گاؤں میں پہنچے، لڑکی والوں کے یہاں بارات لے کے پہنچے تو امام صاحب نے بلایا حاجی صاحب کو، کہا حاجی صاحب کم سے کم آپ سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی، آپ کے بیٹے کی شادی میں آپ ایسا کریں گے تو پھر دوسروں کو ہم کیا جواب دیں گے، دوسروں پر تو لگام لگانا مشکل ہو جائے گا اگر آپ جیسے لوگ ایسا کریں گے۔ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو جانتے ہو حاجی صاحب نے کیا کہا؟ حاجی صاحب نے کہا مولانا صاحب میں کیا کروں، میری اپنی مجبوری ہے، شادی میں ڈول گاجا باجا نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب وہابی تو نہیں ہو گئے، لوگ سمجھیں گے حاجی صاحب وہابی تو نہیں ہو گئے۔ یعنی سنیت یہ ہے کہ ڈول گاجا باجا ہونا چاہیے، بارات میں بینڈ بجنا چاہیے، 10 محرم کو نگاڑے پیٹنے چاہیے، رت جگہ میں ڈھول کی تھاپ پہ گاؤں کی بڑیا ناچنی چاہیے، تب پتا چلے گا سنی ہے۔ سجدے کرنا سنیت کی پہچان نہیں، نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا سنیت کی پہچان نہیں، نبی کی سنتوں پر عمر بھر عمل کرنا سنیت کی پہچان نہیں،
رسم و رواج کو، خرافات کو، ناجائز و حرام چیزوں کو ہم نے معاذ اللہ سنیت کا لیبل لگا رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج دینی بیداری کا ثبوت نہ دیا تو یاد رکھنا تباہیاں گھر کے دروازے تک پہنچے گی، اور پھر ان تباہیوں بربادیوں سے ہماری اور آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ غزہ کے حالات ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ میں بھی روزانہ صبح فجر کے بعد ٹویٹر پر دیکھتا ہوں تصویریں، روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ٹویٹر پر دیکھتا ہوں تصویریں۔ جب نظر پڑتی ہے نئے بچوں کی لاشیں، نئی عمارتوں پر بمباریاں، راستہ چلتے کسی بچے کو گولی مار دی گئی، عورتوں کی سسکیاں، تباہ برباد ہوتی آبادیاں، کبھی اسکول پر، کبھی مسجد پر، کسی بلڈنگ پر بمباری، روزانہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ بتائیے غزہ کے فلسطین کے حالات دیکھ کر ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، کسی نے کہا بہت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان فلسطین اور غزہ کے حالات دیکھ کر تجھے تکلیف ہوتی ہے تو پھر تیرے گھر میں شادی میں ڈی جے کیوں بج رہا ہے؟ تیری بارات میں آج بھی پٹاخے کیوں پھونکتے؟ آج بھی تیرے گھر سے ٹی وی سیریل ڈرامے کی آواز کیوں آتی ہے؟ آج بھی موبائل پر ٹک ٹاک چٹکلے ڈانس کیوں دیکھتا ہے؟ آج بھی رات رات بھر یوٹیوب پر ہیروئنوں کی ننگی ننگی تصویریں ویڈیو کیوں دیکھتا ہے؟ جن آنکھوں سے غزہ کے مظلوموں کو دیکھا ہے انہی آنکھوں سے کسی عیسائی کو ننگا دیکھتا ہے، کسی یہودی کو ناچتا دیکھتا ہے، کسی مشرکہ عورت کو برہنہ دیکھتا ہے۔ کیسی محبت ہے فلسطین و غزہ والوں سے، کیسی تکلیف ہے فلسطین و غزہ والوں کے حالات دیکھ کر۔ مسلمان کہتا یہودیوں کا مال نہیں استعمال کریں گے، اب عیسائیوں کا مال استعمال نہیں کریں گے، اسرائیل کا، امریکہ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اسٹار بکس میں نہیں جائیں گے، میک ڈونلڈ میں نہیں جائیں گے، ڈومینوز میں نہیں جائیں گے، اس کمپنی کا صابن نہیں لیں گے، اس کمپنی کی کریم نہیں لیں گے، اس کمپنی کا شیمپو نہیں لیں گے۔ ہم نے فلسطین و غزہ کے حالات دیکھے، تقریباً 135 دن گزر چکے ہیں اور مرنے والوں میں more than 70% ہماری قوم کے بچے ہیں۔ آپ سوچیں یہ حالات دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اور کچھ تو نہیں کر سکتے، چلو ہم اسرائیل کا اور امریکہ کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ مسلمان امریکہ اور یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا خاک کرے گا؟ ارے جن چیزوں کا بائیکاٹ 1450 سال پہلے اللہ اس کے رسول نے کر دیا ہے، جب آج تک تم اس کا بائیکاٹ نہیں کر پائے ہو تو امریکہ اور اسرائیل کا بائیکاٹ کیا خاک کرو گے؟ شراب کا بائیکاٹ اللہ رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا شراب کا بائیکاٹ؟ آپ کے گاؤں میں شراب پینے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے 31st نائٹ میں، ہولی دیوالی میں نہیں، میں نے ماہ رمضان میں مسلمان کو شراب میں دھت دیکھا۔ ماہ رمضان کی چاند رات میں شراب کی دکان سے مسلمان کو شراب خریدتا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ کوئی کتابی باتیں نہیں۔ آپ بتائیے جب اتنی بغاوت کرو گے اللہ تمہیں عزت دے گا؟ ارے جس سے زندگی بھر تمہیں منع کیا، ارے ماہ رمضان میں شیطان بھی بند ہو جاتا ہے، پھر تو ماہ رمضان میں بھی شراب پیے گا، ماہ رمضان میں گندی ویڈیو دیکھے گا، رات بھر پب جی کھیلے گا۔ بتا کیا اللہ تجھے عزت دے گا؟ کیا اللہ تجھے وقار دے گا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، آج دعائیں کر کر کے ہم تھک گئے لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بمباریاں اب بھی ہو رہی ہیں، لاشیں اب بھی بچ رہی ہیں، بیٹیاں ہماری آج بھی بیوہ ہو رہی ہیں، ہماری ماؤں کے گود آج بھی رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب دن رات اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے اللہ نافرمانوں کی دعائیں قبول کرے گا؟ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا ایک آدمی اپنے ملک سے چلے گا، حرم کعبہ میں داخل ہوگا، غلاف کعبہ کو پکڑے گا، گڑ گڑا کر دعائیں کرے گا، بتاؤ اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا اس کی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اتنا طویل سفر طے کر کے آیا، راستے کی صحبتیں برداشت کی، حرم میں داخل ہوا، غلاف کعبہ کو پکڑا، وہاں اس کی دعا تو قبول ہونا۔ میرے نبی فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
صحابہ کانپ گئے، اتنی محنت مشقت کر کے اتنے مقدس مقام پر پہنچا، پھر بھی دعا قبول نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اس کے جسم پر کپڑا حرام کمائی کا ہوگا، اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کمائی کا ہوگا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا حق کھاؤ گے، پٹی دار کا حق مارو گے، اس کے کھیت پر، اس کے باغ پر، اس کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھو گے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا؟ ارے تمہاری نسلیں بھی تمہارے لیے دعا نہیں کریں گی۔ آج مسلمانوں کی بے غیرتی کا عالم کیا جانتے ہو؟ ایک 58 سال کا بوڑھا 70 کروڑ روپے کا فراڈ کیا، اس نے 70 کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا۔ کئی لوگوں نے FIR کیا، پولیس نے اریسٹ کیا، جیل میں ڈال دیا، کیس چل رہا تھا۔ جب وہ جیل میں تھا تو بیوی ملنے آتی، بیٹے ملنے آتے، دوست احباب ملنے آتے، ہر آنے والا افسوس ظاہر کرتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو 70 کروڑ کا معاملہ یہ کیا ہے بتائیں، آپ نے کیا ہے کہ آپ پر جھوٹا الزام ہے، سارے کے سارے پریشان۔ آنے والے ہمدردی کی بات کرتے تھے اور وہ اتنا ڈھیٹ اور بے شرم تھا، جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 58 سال کا ہو گیا اور جی کر کتنے سال جیوں گا، 2-4 سال کی زندگی تو اور بچی ہے، یہاں جی لوں یا وہاں جی لوں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے رویا مت کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے کم سے کم اس بات کی خوشی تو ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں 70 کروڑ روپے جمع کر کے جا رہا ہوں، میں کم سے کم اطمینان سے دنیا سے جاؤں گا کہ میرے بعد میری نسلیں بھیک تو نہیں مانگیں گی، کم سے کم 2-4 پشتے بیٹھ کر کھائیں گی تو صحیح۔ اگر میں نے 70 کروڑ کا گھوٹالہ کیا تو کوئی بات نہیں ہے، ایک دن تو مرنا ہی تھا، یہاں مرتا وہاں مرتا، کم سے کم نسلوں کا بھلا تو کر گیا۔ یہ نسلوں کا بھلا ہے۔ شب برات میں دیکھیے گا، ابھی آنے والی ہے نا رات، جب سال بھر کے بعد بیٹا پہنچتا ہے نا قبرستان، جب سال بھر کے بعد بیٹا پہنچتا ہے قبرستان رسم ادا کرنے، تو دوستوں سے پوچھتا یار ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابا کی قبر کے پاس ایک پیڑ تھا، قبرستان والوں نے کاٹ دیا، اور میں بھی سال بھر کے بعد آیا ہوں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ ابا کے پلاٹ کہاں کہاں اس کو معلوم ہے، ابا کی دکان کہاں کہاں اس کو معلوم ہے، ابا کا انویسٹمنٹ کہاں کہاں اس کو معلوم ہے، ابا کا کتنا پیسہ آنا ہے کتنا دینا اس کو معلوم ہے، ابا کی ساری مال و متاع کے بارے میں اسے معلوم ہے، لیکن 2 سال کے بعد ڈھونڈتا ہے، دوستوں سے پوچھتا ابا کی قبر کون سی ہے معلوم ہے۔ بتاؤ ایسی اولاد سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ اولاد تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دینی بیداری کا ثبوت دے کہیں انشاءاللہ رسم و رواج والے سنی نہیں، عمل والے سنی بنو۔ آپ مجھے بتاؤ، ہر صبح اٹھ کے چہرے سے داڑھی منڈانا حسین کا کام ہے کہ یزید کا؟ جی آج ہم منڈا رہے کہ نہیں؟ ہم حسینی لوگ ہیں کہ یزیدی لوگ ہیں؟ جی کہے کہ حسینی ہوتے تو داڑھی منڈاتے، فجر کے وقت پیر پسارے سوتے پڑے رہنا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ 10 محرم کو عاشورہ کے نام پر کتنی رسموں پر عمل کرتے ہو؟ ہر گاؤں میں کربلا بنا ہوتا ہے، ہر گاؤں میں تعزیہ بٹھایا جاتا ہے، ہر گاؤں میں علم اٹھایا جاتا ہے۔ ارے جن کربلا والوں کے نام پر یہ رسم و رواج تم کرتے ہو، کربلا والوں کی قربانی نہ علم کے لیے تھی، نہ تعزیہ کے لیے تھی، نہ ہر گاؤں میں کربلا بنائی جائے اس کے لیے تھی، نہ ملید زرد حلوے کے لیے تھی، نہ شربت کھچڑے کے لیے تھی۔ کربلا والوں نے قربانی دین کے لیے دی تھی، اور دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر رسم و رواج پر عمل کرو گے تو تم قیامت میں حسینی نہیں بلکہ یزیدی کہلاؤ۔ ہر رات شراب پینا یہ کس کا کام تھا؟ جی نہیں پتا تو میں بتا دوں، جھگڑا یہی تو تھا۔ یزید طبیعت کا رسیہ تھا اور امام حسین شریعت کے شہدائی تھے۔ یزید کو نفس سے محبت تھی، حسین کو نانا کے دین سے محبت تھی۔ یزید کو شراب میں مزہ آتا تھا، حسین کو تلاوت قرآن مقدس میں مزہ آتا تھا۔
یزید کو ڈھول کی تھاپ میں لطف ملتا تھا، حسین کو اللہ کے سجدوں میں مزہ آتا تھا۔ یہی تو جھگڑا تھا امام حسین کا۔ اب 1450 سال کے بعد ہم کھچڑے زردے پلاؤ تعزیے کے لیے اپنے آپ کو حسینی کہلائیں اور عمل کریں یزید کے نقش قدم پر، تو ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو جس پارٹی کا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا اسی پارٹی کا ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو ہمارا اخلاق حسین جیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار حسین جیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس حسین جیسا ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ مورا حسین جیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے شب و روز حسین جیسے ہونے چاہیے۔ اگر حسین سے پیار ہے تو اپنے آپ کو یزید کے نقش قدم پر نہ چلاؤ، یزیدیت سے توبہ کر لو اور حسین کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ہمارے پاس ایک ماں تھی، بوڑھی ماں 60-62 سال کی، توجہ ہے نا آپ کی، بات سمجھ آ رہی نا آپ کی؟ بوڑھی ماں کر کہتی حضرت دعا کریے، میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا شراب پینے لگ گیا۔ میں نے بمبئی بھیجا تھا کمانے کے لیے، 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اس کی خود کی شادی ہونا ہے، ہم نے تو سوچا کمائے گا تو ہم کو حج بھی کرائے گا، لیکن پتہ چلا کہ بمبئی جا کر شراب پینے لگ گیا۔ حضرت دعا کریے میرے بیٹے کے لیے، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ تو میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ماں جواب دیتی یہی 22-23 سال کا میرا بیٹا، برے دوستوں کی صحبت میں کب سے پڑ گیا؟ کہتی یہی 2-3 مہینہ ہو گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ماں کہتی یہی 2-3 مہینہ ہو گیا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ میں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں یا میں تیری تربیت کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 22-23 سال کا بیٹا، 9 ماہ جسے تو نے اپنے شکم میں رکھا، اپنی جان داؤں پر لگا کر جسے تو نے پیدا کیا، اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے جسے تو نے 2 سال دودھ پلایا، جس کے رال ناک تھوک پیشاب پیخانے کو تو نے صاف کیا، جس کی انگلی پکڑ کر تو نے چلنا سکھایا، جس کو لقمہ بنا کر تو نے کھانا سکھایا۔ اے ماں، 20-22 سال تک تیرا بیٹا تیرے پاس تھا، 22 سال میں تو اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی اور 2 مہینے میں برے دوستوں کی صحبت نے اسے شرابی بنا دیا۔ سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ماں باپ سے پوچھا جائے تم پر اولاد کے کیا حقوق ہیں بتاؤ، گنا دیں گے۔ اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری، اس کو اچھا کھلانا ہماری ذمہ داری، اس کو کپڑا دلانا ہماری ذمہ داری، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ماں باپ پر اولاد کے 58 حقوق لکھے۔ کتنے حقوق؟ جن کے 8 بچے ہوں گے نا، ان سے بھی پوچھا جائے تو انہیں 8 بھی نہیں معلوم ہوں گے، 58 میں 8 حقوق بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دین کے قریب آؤ، دین کو سیکھو۔ آج ہماری نسلیں، ہماری قوم کا جوان یہاں سے سعودی عرب جاتا ہے، کمانے کے لیے کسی میٹرو سٹی میں جاتا ہے، ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں دی تھی، یہی وجہ کہ اولاد وہاں جانے کے بعد ماں باپ ہی کا باغی نہیں بنتا، اللہ رسول کا باغی بن جاتا ہے۔ وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت مشقت کر کے حلال روزی تو کماتا ہے، لیکن رات کو شراب بھی پیتا ہے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کے اڈوں پر بھی جاتا ہے، وہ جوئے میں بھی پیسہ لگاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو بندہ اللہ رسول کی بغاوت اور نافرمانی کرے گا، اللہ اس کی روزی میں کیا برکت عطا کرے گا۔ اور برا مت ماننا میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے والدین کی پوزیشن یہ ہے، ہمیں پالنا بڑھاپے میں اولاد کی ذمہ داری ہے، جیب کاٹ کے لائے، ڈاکہ ڈال کے لائے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو تو کھانا چاہیے، ہم کو تو دوا چاہیے، ہم کو تو کپڑا چاہیے، ہم کو ہماری ضروریات کے سامان چاہیے۔ ہمارا بیٹا کسی کا قتل کر کے لے آئے تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مینٹلٹی ہوگی تو بتاؤ کیا اولاد صراط مستقیم پر چلے گی؟ اولاد ہدایت کے راستے پر چلے گی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھا ہے، ہم نے دیکھا جن کے گھر میں 3-3 4-4 روز کے فاقے ہوتے تھے، اللہ کے ولی کی روزی روٹی کا کوئی
ذریعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی باپ کبھی ماں آگے بڑھ کر کہتی تھی، کبھی اولاد آگے بڑھ کر کہتی تھی۔ جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم اپنے پیٹ میں بھوک کی آگ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم حرام لقمہ کھا کر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بھوک کی آگ تو برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اے میرے والد، اے میرے شوہر نامدار، ہماری بھوک کو دیکھ کر کبھی راستے سے ہٹنا مت، اگرچہ ہم بھوکے مر بھی جائیں لیکن کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھنا مت۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن جنت میں جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا 4 لوگ کون؟ فرماتے سب سے پہلے فرماتے وہ اولاد جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی، وہ اولاد جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، اس اولاد کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ محبت سے کہیں اچھا ہماری اور آپ کی جنت کہاں ہے جی؟ ارے مجھے لگتا ہے یہاں بہت محنت کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آپ کے گاؤں میں تو تقریباً 40 سال سے مدرسہ چل رہا ہے اور اتنا دین سے دور ہیں کہ جواب دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اچھا باقی خاموش ہے یہ سوچ کر کہ اگر ماں کا نام لے لیں گے گھر جا کے بیوی کو کیا جواب دیں گے، اس لیے بیچارے ڈرے جواب نہیں دے رہے لگتا ہے۔ دیکھیں ہماری شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، ہم شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، ہماری جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ مرد کی جنت ٹرانسفر نہیں ہوتی، شفٹ نہیں ہوتی، ماں کے قدموں کے نیچے ہی رہتی ہے۔ البتہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں، لیکن شادی کے بعد اس کی جنت کہاں ہے؟ شوہر کی رضا میں۔ کہاں ہے؟ شوہر کی رضا میں۔ کسی کے نکاح میں 1 2 نہیں 4 بیویاں ہوں، اللہ نے مالدار بنایا ہو، چاروں بیویوں کو ممبئی جیسے شہر میں 2 BHK کے فلیٹ دے رکھے ہوں، چاروں بیویوں کو ہر مہینے 50,000 مینٹیننس کے دیتا ہو، چاروں بیویوں کو 20 30 40 تولہ زیور بھی بنوا دیا ہو، چاروں بیویاں مائکے میں تعریفیں کرتی ہو، سہیلیوں کے سامنے تعریفیں کرتی ہو، لیکن گھر میں 62 سال کی بوڑھی ماں اس مرد سے ناراض ہو تو کل قیامت کے دن 4 بیویوں کی دعائیں اور تعریفیں اس مرد کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گی، بلکہ ماں کے آنسو اس جوان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیں گے۔ تو ہماری اور آپ کی جنت کہاں ہے؟ اور کتنی بڑی خوبی ہے، کیا شان ہے ماں کی۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، نبی نے یہ نہیں کہا ماں نمازی ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت، ماں شب بیدار ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں شرم و حیا کی پیکر ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں نے حج کیا ہوگا تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں نیک مستجاب الدعوات ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے ماں کے اندر ان میں سے کوئی چیز اگر ہے تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، اگر اس کے اندر یہ نہیں بھی ہے، ماں گاؤں کی دیہات والی ہے، کالی کلوٹی بدلی شکل صورت والی ہے، پھر بھی تیری میری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہماری جنت کے لیے اس کا حاجی نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، ہماری جنت کے لیے بس اس کا ماں ہونا ہی کافی۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو اولاد اس حال میں مرے کہ ماں باپ راضی ہوں، اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک سبحان آگے اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ بیوی جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی، واہ سبحان اللہ۔ وہ بیوی گھر تک پہنچا دینا یہ بات، وہ بیوی جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی، وہ بیوی نہیں جو مائکے والوں کے لیے شوہر سے لڑتی ہے، جو اپنے بھائیوں کے لیے شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے شوہر سے الجھ جاتی ہو، وہ بیوی نہیں، بلکہ وہ بیوی جس سے شوہر راضی ہو، کل قیامت کے دن کوئی طاقت اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا وہ شخص جو کثیر العیال، یعنی جس کے بچے زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، کبھی بھوکا رہ کر، کبھی چٹنی روٹی کھا کر، کبھی باسی تواسی کھا کر، جیسے تیسے گزارا کرتا ہو،
میرے نبی نے فرمایا غریب تھا، بچے زیادہ تھے، حرام راستے پر جاتا، اچھا کماتا، خود بھی کھاتا، بچوں کو بھی عیش کراتا، لیکن حرام کی طرف نہ گیا، صبر شکر سے کام لیا، بھوکا پیاسا رہ کر وقت گزار دیا۔ نبی فرماتے کثیر العیال تھا، آمدنی کم تھی، اس کے باوجود کبھی حرام کی طرف نہیں گیا، حلال کھاتا رہا، حلال بچوں کو کھلاتا رہا۔ کل قیامت کے دن اس بندے کو کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ماں باپ کی مینٹیلٹی ہے بیٹا کسی کا گلا کاٹ کے لائے، کسی کو لوٹ کر لائے، جوا کھیل کر لائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو بس مال چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا جو حرام کمائی کما کر بیوی بچوں کو کھلاتا ہے نا، بظاہر تو لقمے ڈال رہا ہے لیکن وہ تر لقمے نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا اگر حرام کماتے ہو، اہل و عیال کو کھلاتے ہو، تو گویا اپنے ہاتھوں سے ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ایک مقام پر جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ گیا نا، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا نا یہاں شراب پینے والے بھی موجود ہیں، اس گاؤں میں جو مسلمانوں کا گاؤں، شراب پینے والے، اللہ اکبر۔ کیا بتائیے مسلمان کو پتہ نہیں شراب حرام ہے؟ نہیں پتا جی، ڈھکی چھپی بات ہے، پہلی بار جلسے میں پتا چلا۔ ارے گاؤں دیہات کا ہو، شہروں کا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، ہر کوئی جانتا شراب حرام ہے اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ شراب پیشاب ہی کی مانند ناپاک ہے۔ آپ جانتے اولیاء اکرام کی صف میں ایک بہت بڑا نام ہے جناب فضیل بن عیاض کا، بات آئی تو عرض کرتا چلوں۔ جناب فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی، آپ کو پتا چلا کہ آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد سکرات کے عالم میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بڑا قریبی تھا، چہیتا تھا۔ جیسے پتا چلا کہ سکرات کے عالم میں فوراً تڑپ اٹھے، بھاگے، جا کر دیکھا تو تڑپ رہا تھا، سرانے بیٹھ گئے۔ آپ نے قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کیا، توجہ سے سننا آپ، میں نے کہا نا اب کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ کا شاگرد بستر پر لیٹے لیٹے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن پڑھنا بند کر دو، میں قرآن سے بیزار آ چکا ہوں۔ کہے معاذ اللہ، قرآن سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، بند کرو قرآن پڑھنا۔ آپ جانتے قرآن نہ پڑھنا یہ اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ میں قرآن سے بیزار آ چکا ہوں یہ اسلام سے خارج کر دے گا، بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروان اس نے کہا میں قرآن سے بیزار آ گیا، بند کرو اسے۔ فضیل بن عیاض تڑپ اٹھتے، کہتے میرا شاگرد کیا بکواس کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، سوچا شاید تکلیف کی وجہ سے زبان سے نکلا ہو، قرآن شریف رکھ دیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جب کلمہ پڑھنے لگے تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کلمہ پڑھنا بند کرو، میں کلمے سے بیزار آ چکا ہوں۔ معاذ اللہ۔ فضیل بن عیاض سمجھ گئے یہ پکڑ لیا گیا، یہ تو گیا کام سے، اب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اللہ نے پکڑ کر لی اس کی۔ آپ فرماتے میں وہاں سے اٹھا، آنکھیں بھری تھی، چپ چاپ اپنے گھر چلا گیا، کسی سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے، ہاں لیکن گھر جانے کے بعد پریشان تھا، میرا شاگرد تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر کہتے تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ انتقال ہو گیا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھائی، لے جا کر قبر میں دفن کر دیا، یعنی دنیا نے سمجھا مسلمان مرا ہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ فضیل بن عیاض کہتے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، ہاں لیکن اپنے کمرے میں رات رات بھر تڑپتا تھا، اس کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ آخر کار 40ویں رات آ گئی، 40ویں رات میں نے اس کو دیکھا، اس کے جسم کے اوپر تارکول کا لباس تھا، یعنی ڈامبر کے کپڑے میں اس کو لپیٹا گیا تھا، اور فرشتے اس کو جہنم کی آگ میں ایسے الٹ پلٹ رہے تھے جیسے بھٹی کے اوپر مرغی کو بھونا جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے جسم کے اوپر ڈامبر کا کپڑا لپیٹا تھا اور جہنم کی آگ میں فرشتے اس کو الٹتے پلٹتے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اب خواب میں آ ہی گیا
ہے تو مجھے بتا دے آخر تیرا ایمان پر خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جانتے فضیل بن عیاض کا شاگرد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور بات یہ ہے دراصل مجھے کوئی ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس بیماری سے میں بہت پریشان تھا، میں نے بہت علاج کرانے کی کوشش کی، میں تمام طبیبوں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس گیا، میں سب کے پاس گیا لیکن آرام نہ ہوا۔ کسی آدمی نے مجھ کو مشورہ دیا اگر تو سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب پی لے گا نا تو 2-4 بار ایسا کرے گا تو تیری بیماری دور ہو جائے گی، بس سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب علاج کی غرض سے تو پی لینا۔ وہ کہتا ہے میں نے سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب پینے کا معمول بنا لیا تھا۔ آپ ذرا سوچے جو علاج کے طور پر اپنی بیماری سے تنگ آ کر مرض سے شفا کی نیت سے ایک پیالہ شراب کا سال میں ایک بار پیتا ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ جو ہر رات بوتلیں کھولتے ہیں، ہر رات پیالے چٹکاتے ہیں، ہر رات شراب کو حلق کے نیچے اتارتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ارے فضیل بن عیاض کا شاگرد تھا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ آج بتائیے ہمارے اور آپ کے جیسوں کا انجام کیا ہوگا؟ آج کوئی دوستی یاری میں پی رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے کے لیے پی رہا ہے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے پی رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کا انٹینشن اور پرپس چاہے جو بھی ہو، یاد رکھنا جس چیز کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے اس میں سوائے نقصان کے کبھی نفع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نفع کا کوئی پہلو ہوتا حرام قرار نہ دیا گیا ہوتا۔ اب بتائیے جس چیز سے مسلمان کو اللہ رسول نے منع کر دیا اب وہ بات بھی نہیں مانے گا، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کو سربلندی دے گا، اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے گاؤں کے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، نہ جانے کتنے نوجوان ہیں تو یہاں وہاں جا کر بمبئی میں محنت مشقت کر کے حلال روزی کماتے ہیں، لیکن وہیں پر ان پیسوں سے شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے ہوٹل کے کمرے کرائے پر لے کر زنا کے بازاروں پر بھی جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنی نسلوں کے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ یاد رکھنا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے تم کبھی دنیا میں عزت نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اگر کھویا وقار چاہتے ہو، اگر کوئی عزت چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو، تمہیں رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہوگا، اپنے شرم و ندامت کے آنسو کو بہانا ہوگا، اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کرنے ہوں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اے مسلمان توبہ کر کے تو جس دن پلٹے گا اللہ اسی دن تجھے وہ عزت دے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا تھا، سلطان الہند کو عطا کیا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ فلسطین میں لوگ تڑپ رہے ہیں، غازہ میں لاشیں بچھائی جاتی ہیں، اس کے باوجود بتائیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ آج دنیا کے نہ جانے کن کن ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے باوجود آسمان سے فرشتے مدد کے لیے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ اور یاد رکھنا اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو اتارا تھا۔ اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے نمرود کی خاطر آسمان سے لشکر نہیں بھیجا تھا، مچھر بھیجا تھا اور مچھر نے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ آج بھی وہی ہے، ہاتھی والوں کے مقابلے میں جس نے آسمان سے ہاتھیوں کو نہیں اتارا تھا، ننھے ننھے پرندوں کو اتارا تھا۔ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہم نے اپنے رب سے رشتہ توڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رسول سے رشتہ توڑ دیا ہے، ہم تو اللہ رسول کے باغی بن گئے ہیں، اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہیں۔ ہمارا چہرہ مہرہ اللہ رسول کی رضا والا نہیں، ہمارا اخلاق و کردار اللہ رسول کی رضا والا نہیں۔ اللہ کے گھر سے اللہ کا منادی ہم سوتے پڑے رہتے ہیں، آواز دیتا حی علی الصلاۃ، آؤ سلامتی کی طرف چلے آؤ، آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ اے گرم گرم بستروں پر سونے والوں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کان پر جو تک نہیں رینگتی ہے۔ دنیا کے غیر مسلموں کو اذان سے تکلیف ہے اور مسلمان کے کام تک اذان پہنچتی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اذان کس کے لیے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 24 گھنٹے میں اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، ہم اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر کے اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے جو مسلمان اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے، اپنے گھر سے نکل کر جو مسلمان
مسلمان اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، اپنی قبر سے نکل کر وہ جنت میں کیا خاک جائے گا؟ کس منہ سے جنت میں جاؤ گے؟ یہ تمہاری شرابیں، یہ تمہاری رسمیں، یہ تمہارے نعرے، یہ تمہارے جلسے، یہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے؟ صدیوں پہلے کی بات نہیں کرتا، ماضی قریب میں ہماری جماعت کے کالم دین گزرے، عمر کی وجہ سے آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے سرجری کی کرنے کے بعد کہا 3 دن نماز میں احتیاط کریے گا، ابھی زخم تازہ ہے، ٹاکے ہرے ہیں، سجدہ مت کریے گا، سجدہ کریں گے تو پریشر آئے گا، ہو سکتا ہے ٹاکے کھل جائیں، ہو سکتا ہے زخم پھر سے ہرا ہو جائے، خیال رکھیے گا۔ اپنے گھر آئے، ایران دوران کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات کرتا، اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں 3 دن میرے لیے روٹی مت بنا، 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنا۔ بیوی نے کہا ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا، کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، میں آپ کے ساتھ تھی، میں نے سنا۔ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے؟ کہتے ہاں ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع میں بھی جانتا ہوں، لیکن جس رب کا سجدہ ہی نہیں کروں گا کس منہ سے اس کی نعمت کھاؤں گا؟ تو نہ 3 دن سجدہ کروں گا، نہ 3 دن روٹی کھاؤں گا۔ یہ فکر ہے مسلمانوں تم میں؟ اگر میں تم سے پوچھوں آج ناشتے میں کیا کھایا تھا، آج دوپہر میں کیا کھایا تھا، آج رات میں کیا کھایا تھا، ہفتے بھر کتنا چکن کھا گیا، کتنا مٹن کھا گیا، کتنی روٹیاں کھا گیا، کتنی بریانیاں کھا گیا، ہفتے بھر کتنا کھایا ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں 1 بار اللہ کے گھر میں آتا ہے، کل جائے گا جمعہ کی نماز پڑھنے اور 2 رکعت پڑھ کر ایسا بھاگے گا، ایسا بھاگے گا کہ سارا قرضہ اتار دیا، ہم نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، پلٹ آؤ، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالو۔ اگر آج بھی نہیں سدھرو گے تو یاد رکھنا ہماری آنے والی نسلوں کا انجام کیا ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شاید میں نے وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، لیکن پہلی بار آیا تھا، یہ بتانا بھی ضروری تھا آپ کے لیے۔ اجازت ہے آپ کی؟ بس آخری بات 2-2.5 منٹ میں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ مائی اب بھی یاد ہے، میں 6-7 سال کا بچہ تھا، ایک مائی کو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جنید بغدادی کہتے مائی نماز پڑھ رہی تھی اور ایک بچو مائی کے پیروں میں ڈنک مار رہا تھا۔ فرماتے میں حیران، کبھی بچو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا، 1-2 بار نہیں، کہتے بچو نے 7 بار ڈنک مارا۔ کتنی بار؟ یہاں جو مجمع میں بیٹھے اللہ نہ کرے اگر نیچے سے گزرنے والا بچو کسی کے پاؤں میں 1 بار ڈنک مار دے، پوری محفل سر پہ اٹھا لے گا کہ نہیں؟ بتائیے، اچانک شور مچ جائے گا کہ نہیں؟ اور اس بوڑھی عورت کے پاؤں میں 7 مرتبہ ڈنک۔ فرماتے کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ مائی خوشو اور خضوع سے نماز پڑھتی جا رہی، کبھی بچو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا۔ کہتے جب مائی نے سلام پھیرا نا، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور سلام کر کے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی، آخری باتیں غور سے سنیے گا اور ممکن ہے کہ میرا یہ جملہ آپ کی دلوں پر نقش ہو جائے۔ آپ نے سلام کر کے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی ایک بچو تیرے پاؤں میں ڈنک مار رہا تھا، کیا تجھے درد نہ ہوا؟ کیا تجھے تکلیف نہ ہوئی؟ تو جانتے بوڑھیا نے کیا کہا؟ بوڑھیا کہتی جنید جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہونا، اس کے لیے دنیا کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اے جنید میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے رب نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں پتہ چلا جن کی نگاہوں میں آخرت کی تکلیف ہوتی ہے اللہ انہیں دنیا کی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں سکرات میں کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہمیں تو اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ ہم تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں 2024 میں اس بار کس کی سرکار بنے گی، اس بار کون جیتے گا، اس بار اس کو ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا، اس بار سی ایم کون بنے گا، پی ایم کون بنے گا، اس بار آئی پی ایل کون سی ٹیم جیتے گی، اس بار بگ باس کون جیتے گا، اس بار ورلڈ کپ کون جیتے گا۔ آج کے دور کے مسلمانوں کو اس کی فکر ہے کہ الیکشن میں 2024 میں کیا ہوگا، اس کو اس کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میرا قبر میں کیا ہوگا۔
قبر جہنم کا گڑھا بنے گی کہ جنت کے بعد کوئی فکر نہیں. اس بیداری سے جاگے, آپ اس غفلت سے جاگے, دینی بیداری پیدا کرے, توبہ کرے رب کی بارگاہ میں. شب برات قریب ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے, صلح کرے, طے کر لیں آج کے بعد نافرمانی اور بغاوت نہیں, اللہ رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے انشاءاللہ. حرام سے بچیں, نماز کی پابندی کریں, ماں باپ کی فرمانبرداری اطاعت کریں. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان ایک گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, مجھے 5 منٹ کا اشارہ کیا گیا ہے, حالانکہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے, لیکن اگر اجازت ہو تو ایک بات عورتوں کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا آخر میں. اجازت ہے آپ کی؟ دیکھیں میں نے تو اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی, لیکن حافظ صاحب نے مجھے 5 منٹ کا اشارہ کیا. میں نہیں جانتا ہوں ریزن کیا ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو میں 5 منٹ نہیں 3 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا. اجازت؟ علماء کی طرف سے بھی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ محبت سے ذرا درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ نے امام زین العابدین کا نام سنا ہے جی؟ اچھا, بامبے وغیرہ میں نا کنڈے کی نیاز کرتے ہیں امام جعفر صادق کے نام پر. یہ ساؤتھ میں کی جاتی ہے, نارتھ میں نہیں ہوتی.